بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت علامہ حافظ نوساپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشہور صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث انہوں نے سنی تھی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حدیث کے سننے والے میں مشہور صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور کے وصال فرمانے کے بعد جب مصر اور شام اور روم و ایران پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا تو بہت سارے صحابہ حجاز سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ انہی لوگوں میں حضرت عقبہ ابن عامر بھی تھے جو مصر گئے اور پھر وہیں رہ گئے۔ حضرت ایوب انصاری کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ جو حدیث میں نے حضور سے سنی ہے اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ ابن عامر بھی ہیں، تو صرف اس بات کی جذبات انہیں مدینہ شریف سے مصر لے گئی کہ حضرت عقبہ ابن عامر سے اس بات کو پوچھنے کے بعد یہ کہہ سکیں کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے دو اور ایک میں ہوں، دوسرے عقبہ ابن عامر ہیں۔ ان کے اس سفر کا حال بھی بڑا ہی روح پرواز کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جذبہ شوق اور پہاڑوں، جنگلوں اور ندیوں کو پار کرتے ہوئے مصر پہنچے۔ بڑھاپے کی عمر، کٹھن راستہ، لیکن شوق میں نہ بڑھاپا نہ اثر معلوم ہوا اور نہ راستے کی کٹھنائیاں رکاوٹ بنی۔ دن رات چلتے رہے۔ مہینوں کا سفر طے کرنے کے باوجود مصر پہنچے تو سیدھے مصر کے گورنر حضرت مسلم ابن مخلاد انصاری کے کوٹھی پر اترے۔ گورنر نے پوچھا، ابو ایوب، آپ یہاں آنے کے لیے کس لیے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والے میں اور میرے اور ایک عقبہ ابن عامر کے علاوہ اب کوئی اس دنیا میں باقی نہیں رہا، لہٰذا میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دو جو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے ملوں، صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم حضرت عقبہ ابن عامر کے گھر تک پہنچا دینے کا پربند کر دو۔ ایک عشق والے کی ذرا شان بے نیاز دیکھیے، گورنر کے دروازے پر کھڑے ہیں مگر ایک شبد بھی ان کے بارے میں نہیں کہتے۔ باقی روایت کرنے والے کا بیان ہے کہ مصر کے گورنر نے ایک جانکار آدمی کا ساتھ کر دیا جو انہیں حضرت عقبہ ابن عامر کے گھر تک لے گیا۔ گلے ملنے کے بعد انہوں نے بھی پہلا سوال یہی کیا، ابو ایوب، آپ کا آنا کس لیے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث میں نے حضور سے سنی ہے اور اس کا نام سننے والا میرے اور آپ کے علاوہ اب دنیا میں کوئی نہیں رہا، اور وہ حدیث مسلمانوں کی برائیوں پر پردہ ڈالنے کے بارے میں ہے۔ حضرت ایوب نے کہا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو مسلمان کسی کی برائیوں کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو چھپائے گا۔ حضرت ایوب نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، یہی میں نے بھی سنا ہے۔
اس کے بعد بیان کرنے ہیں کہ حضرت ایوب اتنا سن کر اپنی سواری کے واپس اور سوار ہو کر مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ گویا مصر کے لمبے سفر کا مطلب اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ اپنے کان سے سنی ہوئی بات دوسروں کی زبانی سن لیں۔ محبوب کی باتوں کے سننے کا یہی محض جذبہ تھا جس نے محض اسلام کو مذہب عشق بنا دیا۔ حضرت علامہ حافظ نوساپوری کا واقعہ ہے کہ آخر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب انصاری جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہنے والے اور بہت زیادہ حدیث روایت کرنے والے میں سے ہیں، اس کے باوجود صرف ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔